الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدر انجمن اساتذہ کرام حکم صاحبان آج کے سالانہ تقابلی انجمن میں جس عنوان پر آپ کو روبرو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نوجوانوں کا بلا اسباب علاج۔ محترم سامعین کرام، قوت و صلاحیت و حوصلوں میں وہ جفا کشی بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزلی اور عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ انقلاب چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، معاشرتی سطح کا ہو یا ملکی سطح کا، سائنسی میدان ہو یا اقتصادی، نشریاتی میدان، اور سبھی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم و کلیدی ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، ہر چھوٹی بڑی تبدیلی نوجوانی کے ذریعے آئی ہے۔ زمانہ حال میں بھی نوجوان پیش ہے، مستقبل میں بھی ہر قوم و ملک انہیں پر اپنی نگاہ اور توجہ مرکوز کیے گئے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا بنیادی سرمایہ ہوتے ہیں۔ معاشرے میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے کا نفس ہوتے ہیں، اپنے سماج کا آئینہ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کا ذہن مسازہ ہوتے ہیں۔ معاشرے کی نشو و نما، معاشرے کی بقا، اس کی صلاح و فلاح، اس کا مستقبل انہی کے دامن سے بستہ ہوتا ہے۔ نوجوان ایک اچھے اور طاقتور معاشرے کا معمار بھی بن سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور نوجوان کا ذہن گمراہ ہو گیا تو سارا معاشرہ گمراہ ہو جائے گا، اور نوجوان کا ذہن روشن نہ ہوا تو معاشرے کا دماغ کبھی روشن نہ ہو سکے گا، اور نوجوان کا ذہن غلط ہوا تو قوم کا کردار بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی ذہنی نشوونما اور فکری ارتقاء کا دارومدار نوجوانوں پر ہے۔ قرآن مجید اصحاب کہف کے حوالے سے نوجوانوں کا کردار اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم سامعین اکرام، یہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العالمین پر ایمان کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا عزائم و حوصلے اور غیر متزلزل ایمان اور ان کا عالمی اعلان کے بارے میں اس طرح بیان فرماتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ محترم سامعین اکرام، ان جن نوجوانوں نے اپنے زمانے میں جو کردار ادا کیا ان تمام نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے ہر طرح سے جھٹلایا، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کٹھن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ حضرات کرام، دور حاضر میں نوجوانوں کو کئی دشواریاں پیش آئی ہیں، ان مسائل کا حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت ان مسائل کا سر فہرست ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں تعلیمی ادارے نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو ایک ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ جب نوجوان نظریاتی انتشار و پھیلاؤ کا شکار ہوتے ہیں تو تباہی اور بدنامی ذمہ داروں کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا نہیں بنتی، بلکہ جب نوجوان اس چھوٹے معاشرے سے نکل کر بڑے معاشرے میں قدم رکھتے ہیں، غلام سے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ جب ذہن ایک بار غلامی قبول کر لے تو قوم و تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ایسی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے جن میں تعلیمی ذہن تفریح کا احساس ہونے لگی، علم اقدار اور زیادہ فکری ماحول بھی تعلیمی اداروں کی بقا کا ضامن ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنے ملک و معاشرے کی طرف استحکام اور اپنے استحکام کے لیے اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات کرتی ہے، کیونکہ اگر نوجوان صحیح راستہ سے ہٹ جائے تو معاشرت میں استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت امت کے نوجوانوں نے سب سے بڑا رہنما لایا ہے کہ تعلیمات الہی سے نابلد اور دوری اختیار
کیے ہوئے ہیں۔ نوجوان طبقہ عموماً قرآن مجید کو ایک رسمی اور مذہبی کتاب سمجھتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ان کا تصور کیا ہے، اس کے ساتھ اگر تعلق قائم بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ تلاوت ہی کرنے میں اور سمجھتے ہیں کہ کتاب زمانہ حال کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، عصر حاضر کے چیلنجوں کا نہ صرف مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے بلکہ تمام مسائل کا حل بھی فراہم کرتی ہے۔ قرآن جو انسان کو آفاق کی سیر کراتا ہے وہی ہمیں انفس کی ماہیت و حقیقت سے بھی روشناس کراتا ہے، جو عبادت کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، جو سیاسی معاملات کے لیے رہنما اصول بیان کرتا ہے۔ یہ جہاں حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ نوجوان اس کتاب انقلاب کے بغیر حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اس کتاب کو کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ مسلم نوجوان ذاتی کردار کے حوالے سے بیدار، عفیف و پاک دامن ہونا چاہیے۔ ان کا یقین و ایمان پختہ اور اس کے اخلاق و اعمال کا معیار اعلیٰ ہو، وہ عزم بلند اور فکر عجمت کا مالک ہو، وہ گھر میں محبت کی زبان اور معاشرے میں قوت کا بیان ہو، اس کا جذبہ ارادہ، اس کا عزم و حوصلہ، اس کا ولولہ ہمت و تسلیم ہو، اور بیت و جلال و جمال محبت و حیبت کا ذات ہو، اس کا ماضی درخشاں اور روشن اور مستقبل پر امید ہو، اور اس کی سمجھ کی پیشانی کا ستارہ اقبال و ہوش مندی ہو جائے۔